والد صاحب تقریباً کچھ 6-7 سال کے تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے. میرے والد صاحب کے جو والد ہیں وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر دوبارہ واپس گئے اپنی بہن کی فیملی کو لینے کے لیے، لیکن ان کی بہن کی فیملی جو ہے وہ دوسرے قافلے کے ساتھ آ گئی اور خود جو ہے وہ وہاں پر پھنس گئے اور شہید ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تدریس میں، تصنیف میں یا فتاویٰ میں کس فیلڈ کو طلباء کو چننا چاہیے؟ جو بھی طالب علم پڑھتا ہے نا اور اس نے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اگر اس نے ان کو دیکھا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور کو فیورٹ استاد ہے. شیخ، آپ کے جو مناظرہ کا جو شوق ہے یہ بچپن سے ہی تھا کہ تدریس کے بعد کوئی حالات ایسے بنے کہ آپ کا اس طرف جو ہے؟ ایک وقت آیا کہ وہ مجھے ربوے تک جو ہے وہ لے کر گئے سیر کروانے کے لیے، اور وہاں تک مجھے لے کر گئے جہاں تک عام بندے کی رسائی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جنت تک لے کے گیا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی ایپیسوڈ میں میں ہوں حافظ خبیب میاں، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں لاہور کی ایک معروف دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ لوکو ورکشاپ میں ایک عرصہ وہ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو خاص موضوع ہے وہ تقابل ادیان کے حوالے سے ہے، عیسائیت کے حوالے سے ان کے کافی مناظرے بھی ہیں، اور پھر ختم نبوت کے حوالے سے نعت اسٹوڈیو کے اوپر باقاعدہ ان کی ایک سیریز تقریباً 1.5 سال سے چل رہی ہے، جو کہ آپ کو نعت اسٹوڈیو کے آفیشیل چینل پر علیحدہ سے ایک تعارف مذاہب عالم کے نام کے ساتھ ایک پلے لسٹ میں آپ کو دستیاب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ پھر نعت اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ تو شیخ، آج کا جو پروگرام ہے یہ جو آپ کے پہلے پروگراموں سے ذرا منفرد ہے کہ یہ آپ کی شخصیت کے تعارف کے حوالے سے، پھر آپ کی خدمات اور جو بھی آپ نے تصنیفات یا موضوعات پہ کام کیا ہے۔ تو شیخ، سب سے پہلے اپنا خاندانی پس منظر، اپنا تعارف اور اپنا بیک گراؤنڈ کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ شکریہ خبیب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے۔ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے حالات زندگی جو ہے وہ آپ کی وساطت سے میں ناظرین تک جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ میرا نام جو ہے وہ خاور رشید ہے۔ میرے والد صاحب کا نام عبد الرشید بٹ ہے، بٹ برادری سے ہمارا تعلق ہے، اور موجودہ دور میں جو مقبوضہ جموں ہے وہاں پر ہمارے آبائی گھر تھا۔ والد صاحب تقریباً کچھ 6-7 سال کے تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے، تو اپنے والد صاحب کی معیت میں پورا قافلہ جو ہے وہ ادھر سیالکوٹ میں آیا مقبوضہ جموں سے 47 کے اندر۔ تو میرے والد صاحب کے جو والد ہیں وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر دوبارہ واپس گئے اپنی بہن کی فیملی کو لینے کے لیے، لیکن ان کی بہن کی فیملی جو ہے وہ دوسرے قافلے کے ساتھ آ گئی اور خود جو ہے وہ وہاں پر پھنس گئے اور شہید ہو گئے۔ تو میرے والد صاحب تقریباً 6-7 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، ادھر آئے، اور وہاں پر کافی ہمارے بڑے یہ بتاتے ہیں کہ کافی بڑی حویلی تھی، یعنی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے جو ہے وہ ہمارا تعلق تھا، لیکن ظاہر ہے ادھر ہر چیز جو ہے وہ ادھر ہی رہ گئی۔ جو بھی ادھر سے آیا تھا اس کا نظریہ یہی تھا کہ ہم کچھ دن رہیں گے پھر واپس چلے جائیں گے۔ ہماری نانی ہمیں بتایا کرتی تھی کہ یہ ہمیں سوچ تھی، لیکن ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہ جانا ہے۔ تو بس پھر سارا کچھ جو ہے وہ ادھر ہی رہ گیا، اور جو پھر حالات ہوتے ہیں اس طرح کے خاندان کے، اسی طرح پھر انہوں نے کوئی کام کاج سیکھا اور زندگی گزاری، اور پھر شادی ہوئی اور گجرانوالہ میں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ میری پیدائش ہوئی 1977 یا 78 میں۔ گجرانوالہ میں کس جگہ پہ شفٹ ہوا ہے؟ گجرانوالہ یہ جی ٹی روڈ کے اوپر جامعہ عربیہ ہے، سپر ایشیا کے ساتھ ہی جامعہ عربیہ ہے، اس کی بیک سائڈ پہ محلہ مختار کالونی ہے، وہاں پر ہماری رہائش۔ وہ آپ کا آبائی علاقہ؟ ہاں جی، اب میری پیدائش وہاں کی ہے۔ تو شیخ، پھر آپ نے بنیادی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ یہ ظاہر ہے جو بھی اس زمانے کا طریقہ کار تھا کہ بچوں کو مسجد میں بھیج دیا جاتا، وہ قرآن مجید پڑھنا اور پھر اسکول میں جانا، وہ اس وقت وہ کچی پکی ہوتی تھی، اب تو وہ نرسری پلے گروپ اور کے جی بڑا کچھ ہے۔ گورنمنٹ اسکول ہوا کرتے تھے، وہ دوسرے علاقے میں تھا، تھیڑی سانسی میں، تو وہاں پر روزانہ جانا اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ اور واپس آنا۔
تو اس طرح پرائمری وہاں پر کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اہل حدیث خاندان سے نہیں تھا، بریلوی خاندان سے تعلق تھا، تو چھٹی کلاس میں میں پڑھ رہا تھا، تو اسکول سے میں فیس لینے کے لیے آیا، پرائیویٹ اسکول میں گورنمنٹ کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ فیس تھی، تو وہ فیس لینے کے لیے آیا، اور میرے خالو جو ہے نا وہ اہل حدیث ہو چکے تھے، وہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے ہمسائے تھے، اچھا، کنگری والا میں، تو ان کی وجہ سے وہ اہل حدیث ہوئے، تو وہ آئے ہوئے تھے گھر میں، تو میں والدہ، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ گھر میں وہ چھوٹی سی تندوری لگائی ہوئی تھی، تو وہ دوپہر کے وقت نا روٹی لگا رہی تھی وہاں پہ نا، تو ظاہر خالو مہمان بھی آئے ہوئے تھے گھر میں، تو میں نے فیس کا مطالبہ کیا، تو جیسے ماڑے حالات ہوتے ہیں، تو والدہ نے اسی طرح کی باتیں کی کہ ہمارے پاس نہیں ہے پیسے، تجھے پڑھنے کا شوق ہے تو جاؤ کسی مدرسے میں جا کر پڑھو، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر کوئی اہل حدیث یہ بات سن لے دوسرے مسلک والوں سے تو وہ پھر جان نہیں چھوڑتا۔ میرے خالو نے یہ جملہ سنا کہ یہ گھر والے تیار ہو گئے کہ اس بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر پڑھنا ہے تو مدرسے میں چلے جاؤ، ظاہر ہے وہاں پر سب کو پتہ تھا کہ فری تعلیم ہوتی ہے، تو خالو میرے نے مجھے کہا کہ بھائی یہ پینٹ شرٹ اتارو، شلوار قمیض پہنو، میں تمہیں مدرسے میں داخل کرواتا ہوں، تو ان کو تو موقع چاہیے، تو وہ پھر مجھے لے کر جو ہے نا حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ ان کے دوست بھی تھے، میرے خالو عمر سے ان سے بڑے بھی تھے، تو بڑا احترام کرتے تھے میرے خالو حافظ صاحب کا، اور حافظ صاحب بڑی عزت کرتے تھے ان کی بھی، تو ان کے پاس لے گئے، انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا، اردو پڑھائی، اس کے بعد حافظ عبدالسلام صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے رحمہ اللہ، تو انہوں نے بھی میرا ٹیسٹ لیا، تو دونوں شیوخ نے یہ کہا کہ بچہ چل جائے گا، صحیح، اردو مجھے پڑھنی آتی تھی، تو پھر اس کے بعد ناظم دفتر کے میں لے گئے، تو انہوں نے بھی مجھ سے اخبار پڑھا کر دیکھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا داخلہ کر لیتا ہوں، تو میں پھر جامعہ مدیہ میں گجرانوالہ جی ٹی روڈ میں مدرسے میں جو ہے وہ داخل ہو گیا، یہ 1990 کی بات ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو شیخ ادھر سے آپ نے تعلیم کا آغاز کر دیا پھر؟ جی۔ تو اساتذہ کون کون سے تھے جن سے آپ نے علم حاصل کیا؟ بنیادی کلاسوں میں کون سے تھے؟ بنیادی کلاسوں میں جو ہمارے اساتذہ تھے، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادہ حافظ محمد عمران عریف صاحب، وہ اس وقت جو ہے وہ محتمم ہیں، تو قاری منظور صاحب رحمہ اللہ تھے، اسی طرح جو ہے حافظ عباس انجم صاحب تھے، جی، اسی طرح جو ہے یہ قاری حنیف مدنی صاحب جو ادھر قریبی ہوتے ہیں، یہ اس وقت یہ مبعوث تھے، اور ادھر جو ہے نا وہ روزانہ پڑھانے کے لیے وہ جایا کرتے تھے، یہ ہمارے ابتدائی کلاسوں میں جو ہے نا یہ، اسی طرح مولانا رفیق سلفی رحمہ اللہ تھے۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد ظاہر ہے جیسے جیسے کلاسیں بڑھتی گئی تو بڑے اساتذہ کے پاس پیریڈ آئے، دوسری کلاس میں جب پہنچا تو حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ جو ہے ان کے پاس بلوغ المرام وہ کافی سالوں سے وہ پڑھاتے تھے، تو وہ ہم نے کچھ تھوڑی سی پڑھی، تو پھر وہ ادھر آ گئے مرید کے میں، تو وہ یعنی کہہ لیں کہ جامعہ محمدیہ میں جو ان کے آخری شاگرد ہیں نا ان میں بھی شامل ہوں، تو پھر اس کے بعد جو ہے مولانا عبداللہ جو شیخ الحدیث تھے وہ بلوغ المرام انہوں نے پڑھائی، پھر مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ جو اس وقت صدر مدرس تھے ان کے پاس بھی پیریڈ آئے، پھر ظاہر ہے کہ بڑے شیخ حافظ عبد المنان نور، جیسے جیسے ہم بڑھتے گئے تو اساتذہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بڑے جو ہے وہ۔ تو شیخ یہ جو آپ کے اساتذہ تھے ان میں فیوریٹ شخصیت کون سی رہی آپ کی؟ جامعہ محمدیہ میں جو بھی طالب علم پڑھتا ہے نا جی، اور اس نے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اگر اس نے ان کو دیکھا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور کو فیوریٹ استاد جو ہے وہ بنے گا۔ حافظ صاحب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بہت ہی بڑا کرم تھا، نیکی، تقویٰ، للہیت، اور علم کے اندر بھی وہ جو ہے نا بہت بڑے جید عالم دین، یعنی جس کو کہتے ہیں نا شیخ الکل فی الکل، کہ ایسا استاد کہ جس کو ہر فن آتا ہے، تو الحمدللہ ان کو ہر فن نہیں آتا تھا، کسی بھی فن کے ہر فن مولا، ہر فن مولا، تو درس نظامی کے جتنے بھی فنون تھے نا وہ سب ان کو آتے تھے، اور علم و عمل کے اندر جو ہے نا وہ بہت ہی آگے تھے، تو ان سے متاثر ہونا جو ہے نا یہ لازمی جز تھا، جو بھی وہاں پر پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ جو بھی اسٹوڈنٹ متاثر ہوتے تھے نا وہ حضرت حافظ صاحب سے متاثر ہوتے تھے۔ پھر ان کے بعد جو ہے مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ، اور میرے ایک استاد ہیں بڑے، جن کی وجہ سے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پڑھائی کی طرف زیادہ راغب ہوا، بڑی توجہ دلایا کرتے تھے،
مولانا جوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، سیالکوٹ میں ان کا مدرسہ ہے. وہ بھی قابل آدمی ہے، وہ بھی بہت قابل آدمی ہے. تو شیخ جو شخصیت تھی مولانا عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ، عموماً اس طرح کے جو مشائخ ہوتے ہیں وہ بڑی سنجیدہ طبیعت اور بالکل خاموش رہنا یا مطالعے میں رہنا، تو آپ کے ساتھ یا طلباء کے ساتھ ان کا کس طرح کا رویہ دوستانہ رہتا تھا یا وہی اپنی سنجیدگی میں رہتے تھے؟ وہ نہیں، حافظ صاحب جو ہے نا وہ اپنی سنجیدگی میں رہتے تھے، وہ کبھی کسی سے مذاق نہیں کرتے تھے. ان کے پاس جب بھی کسی نے بیٹھنا ہے نا، یا تو علمی گفتگو کرے گا یا کوئی تقوی الہیت کی بات ہوگی، اور اگر وہ کوئی ایسا انسان ہے نا کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھ کر تبدیل نہیں ہونا چاہتا، وہ بھاگ جائے گا، وہ ان کی مجلس میں پھر نہیں آئے گا. ان کی مجلس میں آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کسی کی غیبت شروع کی ہے تو فوراً ٹوک دیں گے وہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک اشتہار تھا، اس پر ایک عالم دین کا نام لکھا ہوا تھا، تو وہ درس دے کر باہر نکلے تو جو ان کے ساتھ تھے ہمارے دوست، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ وہ بندہ جو ہے نا کہنے لگا، دیکھے جی اتنا بڑا نام لکھا ہوا ہے ان کا، انہوں نے کھ بھی نہیں آتا. حضرت حافظ صاحب فرمانے لگے، ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੱਲਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. یعنی وہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے. آپ ان سے سوالات کریں گے، علمی گفتگو کریں گے، جو بھی آتا ہے ان کے پاس وہ علمی گفتگو کے لیے آتا ہے، مسئلے کا حل لینے کے لیے آتا ہے ان کے پاس. طالب علمی کے دور میں تو آپ کی کس طرح کی طبیعت تھی؟ کئی بچے شرارتی ہوتے ہیں، کئی بچے بس کتابی بنے ہوتے ہیں، ٹائم پڑھتے رہنا. نہیں، میری طبیعت نا ذرا کافی شرارتی تھی اور لاؤبالی سی طبیعت تھی. مجھے یاد ہے کہ مجھے سبق کے اوپر جو ہے نا وہ میری پٹائی شاید ہی کبھی ہوئی ہے، بہت کم ہوئی ہے، لیکن آخری پیریڈ جو ہے نا پہلی کلاس میں وہ چھوڑنا جو ہے وہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر شاید فرض عین تھا. تو آخری پیریڈ ہوتا تھا زور کی نماز کے بعد، وہ فارسی کا پیریڈ تھا. تو میں اور میرا کزن، وہ جو خالو میں نے بتایا محمد صادق سے، ان کا بیٹا بھی پھر وہ میرا بھی تقریباً ہم عمر تھا، انہوں نے ان کو بھی داخل کروا دیا نا. تو ہم دونوں بھاگ جایا کرتے تھے. تو دوسرے دن پھر جو ہے نا حافظ عمران عریف صاحب جو اس وقت محتمم ہیں، وہ ہماری خوب جو ہے نا وہ پھر پٹائی کیا کرتے تھے. یعنی وہ شرارتی قسم کا تھا، اور کرکٹ کھیلنا اور اس طرح کے معاملات جو ہے نا پڑھائی کے اندر جو ہے نا وہ درمیانے درجے کا میں اسٹوڈنٹ تھا. شیخ جب آپ نے اپنا تعلیمی جو دور ہے اور سفر مکمل کیا تو آپ کے پاس پھر دو میدان تھے آگے، ایک تدریس کا اور ایک دعوت و تبلیغ کا، تو آپ نے کون سا میدان چنا؟ مجھے جو ذوق تھا نا وہ تدریس کا ذوق تھا. ہمارے ایک استاد مولانا محمد مالک بھنڈر حافظہ اللہ، وہ گجرانوالہ میں شیخ الحدیث ہیں، وہ بھی آپ کے استاد رہے ہیں؟ جی وہ بھی میرے استاد ہیں. میں نے ان سے سنن نبی داؤد بھی پڑھی ہے، وراثت کا علم بھی حاصل کیا. وہ رغبت دل، وہ باتوں باتوں میں کہا کرتے تھے کہ تمہاری کلاس میں نا بڑے مدرس ہیں، تمہاری کلاس میں بڑے مدرس ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے بھی ذوق دلایا، تدریس کا شوق جو ہے وہ ہو گیا. تو میرا ذہن یہی تھا کہ میں تدریس کروں، لیکن کوئی موقع نہیں ملا. لیکن حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ کے پاس میں چونکہ زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور وہ محلہ قریب ہونے کی وجہ سے میں ان کی مسجد میں نماز بھی پڑھنے کے لیے جاتا. خالہ کے گھر میں جب جانا تو وہاں اس وقت بھی ملاقات ہونی. تو وہ ظاہر ہے استاد جو ہے وہ جو زیرک استاد ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس طالب علم کو موقع ملے گا تو یہ آگے نکل جائے گا. تو یہ لوکو ورکشاپ کی جو انتظامیہ ہے، مولانا طاہر طیب بٹوی صاحب کی شادی پر وہاں پر گئے. تو وہاں پر حافظ صاحب نے ان کو کہا کہ تمہیں اگر کسی استاد کی ضرورت ہوئی تو میرے کو منڈا ہے، میں بھیج دیاں گا. ظاہر ہے وہ ٹھیٹ پنجابی میں باتیں کرتے تھے. تو کچھ دنوں کے بعد نا مجھے حافظ صاحب نے ان کو ملنے کے لیے گئے فراغت کے بعد. تو میں اور ایک اور استاد تھے، ایک اور ساتھی تھے، وہ بڑے قابل، ہماری کلاس میں سب سے قابل تھے. ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو سلام دعا کے بعد کہنے لگے، مولانا میں نے آپ کی بات کی ہے لاہور والوں سے، تو وہ اگر آپ کو بلائیں گے تو وہ چلے جائیں. میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں. تو میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ جو ساتھی تھا وہ ہماری کلاس میں سب سے قابل تھا. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کو سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے باقاعدہ میری طرف اشارہ کر کے، مولانا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لاہور والے آپ کو اگر بلائیں گے تو وہاں پر چلے جائیے گا. میں بڑا حیران ہوا کہ حافظ صاحب کو میرے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ میری سفارش کی ہے انہوں نے.
تو پھر وہ واقعی چند دنوں کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مجھے بلا لیا اور میں پھر یہاں لاہور کے اندر جو ہے تدریس کے لیے آ گیا اور الحمدللہ آج تک جو ہے وہ تدریس یہاں پر میری جاری ہے. ابھی بھی جامعہ محمدیہ میں آپ جی کے دارالعلوم پیریڈز ہوتے ہیں؟ محمدیہ لوکو ورکشاپ میں میری تدریس جاری ہے. یہ 1998 فروری کے اندر میں یہاں پر آیا تھا. تو شیخ جامعہ محمدیہ میں جب آپ آئے تو مولانا عبداللہ رفیق صاحب حافظہ اللہ ادھر مدیر تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ وہ بہت نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں. کچھ عرصہ یہاں پر گزارنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ حافظ عبداللہ رفیق صاحب کی جو بہن ہے نا وہ ہمارے محلے میں رہتی ہے اور ان کے جو بھانجے ہیں وہ میرے کرکٹ فیلو تھے. اچھا. وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ان کے عزیز ہیں، تو پھر اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلق جو ہے وہ قائم ہوا. تو بہت نیک اور بہت اچھے آدمی اور ان کے ساتھ الحمدللہ اچھا وقت، اور انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی. ظاہر ہے نوجوان تھے، جب ہم پڑھانے کے لیے آئے تھے، میں آیا تھا تو وہ بڑا دھیان رکھتے تھے ہمارا. میں اب کئی دفعہ میں نے اپنے ساتھیوں کا کہ اگر حافظ صاحب اس وقت ہمارا اتنا دھیان نہ رکھتے تو آج شاید ہم اتنے کامیاب مدرس نہ ہوتے. وہ ہمیں کہہ لیں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے تھے. ظاہر ہے وہ یحییٰ صاحب بھی استاد لگے، وہ ان کے عزیز تھے. پھر اس کے بعد یہ سب ان کے بانجے ہیں شاید؟ نہیں، بانجے نہیں، ان کی بیگم کے بھائی ہیں. جو ان کی پہلی بیگم فوت ہو گئی ہے نا، ان کے وہ بھائی تھے. تو ان کی وجہ سے بھی وہ ظاہر ہم تقریباً ہم عمر ہی تھے تو ہم جولی بھی ہو گئے. پھر اگلے سال عطا رحمان نلوی صاحب بھی آ گئے تو ہم تینوں کا گروپ بن گیا. تو پھر وہ بڑا خیال رکھتے تھے ہم تینوں کا نا. تو الحمدللہ انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ بڑی محنت کی اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں مطلب انہوں نے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اچھا ریوارڈ دے. تو اور مولانا عبداللہ رفیق حافظہ اللہ، تو آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اوپر آنا وہ بالکل ابھی بھی کیمرے کو جائز نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو اتنی سختی کرتے ہیں کہ جو سیکیورٹی کیمرہ ہے اس کے بھی وہ خلاف ہیں. تو ان کی شخصیت کے اعتبار سے یا ان میں جو خوبیاں پائی جائیں ان میں، یا کوئی آپ کو ایسی ان کی خوبی لگی کہ جو آپ ناظرین کو بتانا چاہیں وہ ضرور. یہ تو ظاہر ہے کہ علماء کے اندر جو ہے وہ اجتہادی مسائل کے اندر اختلافات جو ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا تقویٰ الہیت ہے نا، تو جو پرانے علماء کے اندر ہوا کرتا تھا وہ اسی کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اتنا جو ہے نا وہ سخت فتویٰ جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے. بہرحال یہ وہ ایک عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے، مفتی ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن ہمارا جو حق ہے، ہم ان سے ادب کے ساتھ اختلاف تو کر سکتے ہیں اگر کسی مسئلے میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے تو، لیکن ہم ان کی توہین یا تنقیص جو ہے وہ ہرگز نہیں کر سکتے. باقی وہ اچھے مدرس ہیں، اچھے مربی ہیں. ناظرین کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ اگر وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروانا چاہتے ہیں تو حافظ عبداللہ رفیق حافظہ اللہ کی شاگردی میں وہ اپنے بچوں کو بھیجیں. ان کو تو ایک تربیت کا بہت زبردست انداز تھا، پھر بڑی گہری نظر. جی جی. اور میں نے دیکھا، میں خود سن 2000 میں یا 2001 میں وہ ادھر قاری صاحب ہوتے تھے ان کے پاس میں پڑھتا رہا ہوں، قاری حق جو ربانی رحمہ اللہ، بھی وہ شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. مطلب جو ان سے میں نے جو پختہ حفظ ان سے ہوا ہے میرا، وہ کسی استاد سے نہیں ہو سکا تھا. تو میں ان دنوں پڑھتا تھا، میں تو خیر چھوٹا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مولانا عبداللہ رفیق حافظہ اللہ بڑے بڑے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو ڈنڈ پوزیشن کرواتے تھے. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا، ایک ہمارے عزیز سے تو عبداللہ ان کا نام تھا، تو وہ ایک جماعت کے عہدیدار تھے اور وہ ادھر کلاس پڑھنے آتے تھے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کی ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھی تھی تو ان کو ڈنڈ پوزیشن کروایا ہوا. تو کسی کے چہرے پہ کبھی بھی جو ہے نا وہ غصہ طلباء کے اندر یا ناگواری نہیں آتی. ظاہر ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری تربیت کے لیے کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کوئی بھی استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کا دشمن تو نہیں نہ ہوتا. تو ابھی اس کے اثرات یہ نظر آتے ہیں کہ اس دور میں جو طالب علم، کیونکہ اب تو یہ دور ہی نہیں نہ رہا کہ کسی کے اوپر سختی کریں، مدارس میں بھی یہ ماحول نہیں رہا، ادھر کے تو ماحول کا مجھے نہیں پتا. جی ادھر بھی اب سختی بہت کم ہو چکی ہے اور ایک دو کیس بھی سامنے آئے ہیں، وہ میڈیا وغیرہ کی وجہ سے جو ہے نا کوشش کی گئی ہے کہ میڈیا پر جائیں، تو پھر اس کی وجہ سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ کافی ساتھیوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ یار ذرا ہاتھ ظاہر ایک پولیسی اب آ چکی ہے، اب کیا کریں.
مدرسے کے بند ہونے کا اندیشہ اگر وہ غلط ریپوٹیشن. لیکن اس دور کے جو طلباء نکلے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ مدرس ہیں تو زبردست ہیں, پختہ ہیں, اگر مبلغ ہیں تو پختہ ہیں. کئی مثالیں ملتی ہیں. مقصد کہنے کا کہ ہمارے تو علاقے کا تھا وہ ادارہ, تو ہمیں تو بہت زیادہ شخصیات نظر آتی ہیں. زمانے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں مولانا یحییٰ عارفی صاحب ہیں, حافظ عطاء الرحمن علوی صاحب ہیں, عتیق الرحمن علوی صاحب ہیں, قاری طارق جوید عارفی صاحب ہیں, اور کئی آپ کو ایسے بلکہ کئی علماء کرام خود عالم دین بن کے تو وہ باقاعدہ پھر بھی وہ ادھر کلاس لینے جایا کرتے تھے. جی بالکل اعزاز کے طور پہ جیسے قاری عبداللہ حدی صاحب ہیں, یہ ہمارے دور میں شاید کہ بلکہ شاید اس کے بعد اور کئی علماء ہیں وہ جاتے ہوتے تھے اعزازی طور پہ بخاری کی کلاس میں بیٹھنا. اچھا شیخ, آپ علمی سفر طے کیا, اس کے بعد تدریس میں آئے, پھر آپ نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تدریس میں, تصنیف میں, یا فتاویٰ میں, یا پھر آگے جو فیلڈ ہے وہ تو خیر ابھی دور ہی ختم ہو گیا, مناظرے کی فیلڈ تھی ایک, تو کس فیلڈ کو طلباء کو چننا چاہیے, یا چناؤ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو میں بات سمجھا ہوں نا, جو آج تک جو میں نے تعلیمی سفر طے کیا ہے اس کے مطابق مجھے جو بات سمجھ ہے, اور میں نے کئی دفعہ طلباء کو بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ دین کا کام کرنا جو ہے نا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم پہلے دن مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا مستقبل طے ہو جاتا ہے کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے. اب دین کی خدمت کرنے کے لیے کوئی ایک دو پہلو نہیں ہے. صحیح. دین کی خدمت جو ہے نا وہ ہر پہلو کے اندر ہمیں ضرورت ہے اس کی. تو میں طالب علموں کو یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ تم اساتذہ کے کہنے کی وجہ سے کسی فیلڈ کے اندر آؤ, تم دیکھو کہ تم کس فیلڈ کو پسند کرتے ہو, کیونکہ ہر فیلڈ کے اندر ہمیں بندہ چاہیے. تقریر کی فیلڈ کے اندر بھی چاہیے, تصنیف کی فیلڈ کے اندر بھی چاہیے, تدریس کی فیلڈ کے اندر بھی چاہیے. طالب علم کا ذہن جس طرف زیادہ راغب ہے نا, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس طرف زیادہ محنت کریں. جب انٹرسٹ بھی اس میں جو اس کی چاہت ہے. پھر میں نے اس کا ایک فارمولہ بھی جو ہے نا سوچا ہوا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کس طالب علم کا رجحان کس فیلڈ کی طرف ہے. میں نے ان کو یہ بتایا ہے تھا اپنے اسٹوڈنٹوں کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے ذہن کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, آپ فارغ ہے بیٹھے, اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں, جو کام اس وقت آپ کر رہے ہیں. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لکھنے کا شوق ہے. اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے. لیکن پھر آپ پڑھ کیا رہے ہیں, تقابل دیان کا پڑھ رہے ہیں, حدیث کی شرح پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب سب کیٹیگریز ہیں, وہ آگے مختلف درجات ہیں اس کے. اور اگر آپ جو ہے وہ کوئی سوال کا جواب سوچ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن مناظرانہ ہے. تو ہمیں ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ بندہ چاہیے. تو بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو کہیں کہ آپ یہ فیلڈ پسند کریں, اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس فیلڈ کے اندر چل سکتا ہے, یعنی اس کی رغبت کس کے اندر ہے, تو اس کی طرف رغبت دلائیں. یہ نہیں کہ زبردستی جو ان کو کہیں کہ آپ, مثلا ہمارے پاس کئی اسٹوڈنٹ ایسے آئے ہیں, انہوں نے ہمیں, جب ہم ان سے سیگا پوچھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ درس نظامی کے اندر سیگا پوچھا جائے, اعراب پوچھا جاتا ہے, تو انہوں نے ہمیں پہلے دن یہ کہا, استاد جی ہم نے خطیب بننا ہے, ہمیں یہ چیزیں نہیں آتی. اچھا, ہم نے پھر ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی خامی نہیں ہے, بالکل اس کی بھی ضرورت ہے, اچھی بات ہے, انہوں نے پہلے بتا دیا. اس وجہ سے پھر ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ذرا نرمی کا برتاؤ کرنا پڑتا کہ یار اس کا یہ ذوق ہے ہی نہیں, کہتا ہے میں نے یہ محنت کرنی ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک فیلڈ ہے, تو ہمیں پھر جو ہے نا اس اعتبار سے چلنا پڑتا ہے. تو جو جس کا ذوق ہے نا اس کو چاہیے اس کے اندر محنت کرے. دوسرے جو فیلڈوں کے کام ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اس کو آ جائیں گے. ایک فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کر لے جو اس کا ذوق ہے. باقی جو فیلڈیں ہیں نا اس کے اندر اس کو کچھ نہ کچھ مہارت جو ہے وہ ہو جائے گی, لیکن وہ مہارت اس کو اصل میں ایک فن کے اندر ہونی چاہیے جو اس کا ذوق ہے. شیخ آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے, میں سمجھتا ہوں میرا جو تجزیہ ہے یا جو میں نے دیکھا مدارس میں, کہ پہلے جو اساتذہ ہوتے تھے نا ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا طالب علم کے ساتھ. اس کے بعد اس کی ذاتی زندگی کے حالات بھی ان کے اوپر بالکل ایسے نظر آ رہے ہوتے تھے, اس کے مسائل ان کو سب پتہ ہوتے تھے. تو پھر وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ تعلیم کے علاوہ بھی کئی چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہوتے تھے, مطلب سمجھا رہے ہوتے تھے, گائیڈ کر رہے ہوتے تھے. ابھی یہ تعلق جو ہے نا وہ کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟
یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اساتذہ جو ہیں وہ رغبت دلاتے رہتے ہیں بچوں کو، جس کی بات سامنے آتی ہے یا جس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو بنیادی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ اساتذہ نے ایک اپنی فیلڈ جو ہے وہ چن لی ہے کہ ہم نے آنا ہے، پڑھانا ہے اور ہم فارغ ہیں. طالب علم جو ہے نا انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ مخصوص کر لیا کہ ہم نے صرف اساتذہ سے پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے استاد سے رابطہ نہیں کرنا. پہلے جو علماء تھے ان میں سے اکثر اساتذہ جو ہیں وہ مدرسے کے اندر رہائش پذیر ہوتے تھے، اور طالب علم بھی زیادہ تر مدارس کے اندر ہی، بہت کم طالب علم ہوتے تھے جو شہروں سے آ کر روزانہ کی بنیاد پر آتے اور پڑھ کر چلے جاتے. زیادہ تر پہلے طالب علم مدرسے کے رہائشی ہوتے تھے. تو اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ 24 گھنٹے کا تعلق ہوتا تھا، ہر نماز کے اندر ملاقات ہونی، اس کی وجہ سے ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. تو لیکن جیسے ہی اساتذہ جو ہیں وہ مدرسے سے باہر رہائشیں لے گئے، ظاہر ہے کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو، یا پھر اب مدارس بھی پہلے کی طرح وسیع نہیں رہے. جی تو طالب علم جو ہیں وہ بھی بس پڑھنے کی حد تک ہی اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی مصروفیات جو ہیں انہوں نے طے کی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ فرق آ چکا ہے. پھر یہ بھی جو ایک ٹرینڈ آیا وہ ٹیوشن، طالب علم ٹیوشن 4 ٹیوشن، اسی طرف میں اشارہ کر رہا تھا. پہلے تو اس طرح کا نہیں نہ ہوتا تھا، بلکہ پہلے ٹیوشنوں کا سسٹم نہیں ہوتا تھا. شیخ آپ کے جو مناظرہ کا جو شوق ہے یہ بچپن سے ہی تھا کہ تدریس کے بعد کوئی حالات ایسے بنے کہ آپ کا اس طرف جو ہے نا، کیونکہ یہی عارفی صاحب سے آپ کی رفاقت رہی ہے کافی زیادہ، تو یہ شوق ان سے آپ میں آیا یا علیحدہ سے کوئی آپ کا ذوق رہا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، اصل میں نا مجھے بچپن سے نا بڑے لوگوں کی باتیں سننے کا شوق تھا. یعنی جو خاندان کے بڑے ہیں ان کی باتیں سننا، پرانی باتیں سننا. تو پھر دور طالب علمی کے اندر نا مجھے پتہ چلا کہ ہمارے خاندان کے اندر نا ایک ہمارا عزیز ہے وہ قادیانی ہو گیا. اچھا. تو مجھے پہلے تو نہیں پتا تھا، وہ مجھ سے سوالات کرنے اور گھر میں انہوں نے بلانا مجھے، آنا جانا. تو بعد میں پتہ چلا یہ تو قادیانی ہو چکے ہیں، اس لیے یہ سوالات کرتے ہیں. تو ان کی بھرپور کوشش تھی کہ مجھے جو ہے نا وہ قادیانی کر لے. تو یہ دوران طالب علمی کی بات ہے، دینی تعلیم جب حاصل کر رہے تھے. یہ 1994-95 کی جو ہے نا یہ وہاں سے یہ میری فیلڈ شروع ہو جاتی ہے. تو وہ لاہور کے تھے، ادھر آنا، اور پھر وہ بلکہ ایک وقت آیا کہ وہ مجھے ربوے تک جو ہے وہ لے کر گئے سیر کروانے کے لیے، اور وہاں تک مجھے لے کر گئے جہاں تک عام بندے کی رسائی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جنت تک لے کے گیا. بہشتی مقبرہ بھی انہوں نے مجھے دکھایا، اور جو خاص خلافت لائبریری ہے نا وہاں پر تو نہیں کسی کو جانے دیتے نا، تو مجھے وہاں تک بھی لے کر گئے. تو کافی جو ہے پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے ذوق پڑ گیا یہ قادیانیوں کے حوالے سے پڑھنے کا اور تقابل کا. پھر وہ جب پڑھتا تھا تو بائبل جو ہے وہ اس کا بھی حوالہ آتا تھا. تو یہاں پر جب تدریس کے لیے آیا تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ عیسائیت سے اسلام کو قبول کر کے وہ ادھر آیا ہوا تھا، تو پھر اس کے ساتھ ذرا اسلام دعا ہو گئی. پھر یہاں قریبی کو دفتر ہے، وہاں پر ایک مسیحی اور ایک مسلمان کی آپس میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی. تو ان کو جی آپ اپنا عالم لے، ہم اپنا عالم لے آتے ہیں، تو گفتگو کروا لیتے ہیں. تو ہمارے شاگردی ہیں جو ادھر پڑھا رہے ہیں لوکو ورکشاپ میں، قاری صفدر صاحب، تو وہ ان کے واقف تھے، تو انہوں نے ان سے بات کی. تو چونکہ وہ بھی اس وقت پڑھ رہے تھے. یہ کس سن کی بات؟ یہ تقریباً 2003 یا 4 کی بات ہے، 20 سال پہلے. جی. تو پھر وہ انہوں نے جو ہے نا بتایا کہ ہمارے استاد ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان سے آپ بات کروا لیں. وہ مجھے پھر لے کر گئے، اور وہ جو پادری وہاں سے آئے پھر ہماری وہ بیٹھک ہونا شروع ہو گئی. اس طرح جو ہے نا میرا پھر بائبل کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ مطالعہ وسیع ہونا شروع ہو گیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ مناظرہ باقاعدہ جو ہے مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا میرا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کافی زیادہ مناظروں میں بطور معاون کے طور پہ بھی جاتے رہے ہیں، تو کوئی یادگار مناظرہ جو آپ کی زندگی کا؟ اچھا، کچھ تو مناظرے وہ ہیں، تقریباً ہمارا ہر مناظرہ جو ہے نا وہ یادگار ہے الحمدللہ. وہ یعنی کافی ہم نے جو ہے نا وہ متحرک زندگی گزاری ہے جب ہم مناظرے کیا کر. خاص طور پر مولانا یحییٰ عارفی صاحب جب مسلکی مناظرے کیا کرتے تھے نا تو پھر تو بہت ہی جذباتی پن تھا ہمارے اندر نا، اور ان کے اندر تو انداز بھی تھا ان کا. تو ان کے ساتھ جتنے بھی مناظرے ہم گئے ہیں نا بطور معاون تو وہ تو تقریباً سارے ہی یادگار ہیں. جو میرے ذاتی مناظرے ہیں ان میں جو یادگار مناظرے ہیں نا، کچھ تو وہ ہیں جو ریکارڈ پہ نہیں آئے، نجی مجلسیں ہوئیں،
ایک خاتون قادیانی تھی، تو میں تھا، یحییٰ صاحب تھے، حافظ اطہر مولوی صاحب تھے، مبشر صاحب کے واسطے سے ہم وہاں پر پہنچے آوان ٹاؤن میں. تو الحمدللہ 4 گھنٹے اس کے ساتھ ہم نے مناظرہ کیا، اور بھی پھر وہ موقع پر ہی مسلمان ہو گیا الحمدللہ. اس کی بہن جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ تھی، وہ تو ابھی جا رہی تھی ادھر، وہ تو الحمدللہ 15-20 منٹ کے اندر ہی اس نے تو توبہ کر لی، وہ تو قائل ہو، کیونکہ ابھی وہ قادیانی نہیں تھی، وہ چونکہ ہو چکی تھی، تو اس کو قائل کرنے کے اوپر تقریباً ہمیں جو ہے نا وہ تقریباً 4 گھنٹے جو ہیں وہ لگے. لیکن الحمدللہ وہ اسی موقع پر اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کا دماد ہمیں لے کر گیا تھا، اس نے فوراً جو ہے مٹھائی جو ہے وہ ہمیں کھلائی، مٹھائی لے کر آیا وہ باہر سے. یہ ایک یادگار ہے. اور مسیحیوں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا وہ تو ریکارڈ پر موجود ہے. وہ روح القدس کے حوالے سے جو ہے نا وہ مناظرہ ہوا، اور وہ الحمدللہ بہت یادگار مناظرہ ہے. اسی طرح ایک یادگار مناظرہ جو تکفیریوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، تو وہ بھی کافی اصل میں وہ یحییٰ عارفی صاحب نے کرنا تھا، لیکن وہ چونکہ یکدم جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ ایمرجنسی مجھے تیاری کر کے وہ کرنا پڑا. تو وہ الحمدللہ وہ بھی بہت یادگار ہے. تو شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مناظروں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی یا بالکل. بس اپنی ایگو کی تسکین ہی ہے وہ؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مناظرہ جو ہے نا یہ اصل میں مجادلہ ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. مجادلہ اور ہے، مناظرہ اور ہے. مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا دیں، اپنے دلائل دے دیں. دلائل دیں. مجادلے کا مطلب ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا. لوگوں نے سمجھا ہے کہ مناظرہ اور مجادلہ جو ہے نا یہ ایک ہی چیز ہے. گو کہ مناظرہ مجادلہ بن چکا ہے، لیکن اصل میں مناظرہ مجادلہ نہیں ہے. مناظرے کا اگر آپ کہیں نا کہ فائدہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہم نے الحمدللہ فائدہ دیکھا ہے. اگر اس کو مناظرے کے طور پہ ہی کیا جائے، جی بالکل مجادلہ نہ اچھے بنایا طریقے سے آپ کریں. الحمدللہ کئی مطلب جیسے میں نے بتایا خاتون کا، اس طرح اور بھی کئی قادیانی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کئی مسیحی ہیں انہوں نے مناظرے دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. لیکن مناظرے کا فائدہ جو ہے نا وہ آپ یہ کہیں نا کہ وقتی طور پر اسی وقت کوئی بندہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. اس کا فائدہ بعد میں نظر آتا ہے کہ آپ نے دلائل دے دیے، اس کے دلائل سن لیے، اب لوگ جو ہے نا اس مناظرے کو دیکھیں گے یا سنیں گے. جب علیحدگی میں بندہ بیٹھ کر دیکھتا ہے یا سنتا ہے نا، اصل میں اثر اس وقت ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی اس وقت تو رد عمل ہی ہوتا ہے. کئی لوگ ہمارے پاس ہے جی ہم نے آپ کا مناظرہ دیکھا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم ایسے ہو گئے. سمجھ نہ بھی ہے، کم از کم چوٹ پڑ جاتی ہے، پھر بندہ وہ جو علیحدگی میں انہوں نے دیکھا، یہ نہیں کہ وہ فوراً انہوں نے کہا، نہیں، وہ مناظرہ میرا علیحدگی میں دیکھا انہوں نے. اچھا علیحدگی میں دیکھا تو پتہ چلا جی، پھر وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ. تو یہ فائدہ بہرحال ہے. یہ کہنا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے. ہم نے خود دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس کا فائدہ ہے. پھر سب سے بڑا فائدہ، فرض کریں کہ یہ فائدہ نہ بھی ہو، لوگ مسلمان نہیں ہوتے، سب سے بڑا فائدہ جو میں اپنے اسٹوڈنٹوں کو بتاتا ہوں نا مناظرے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو حق بات اچھے طریقے سے ان کے گرجے میں کھڑے ہو کر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا اچھے طریقے سے. تو اس سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کے گرجے میں کھڑے ہیں اور آپ اسلام کا پیغام ان کو سنا رہے ہیں، عبادت گاہ میں کھڑے ہیں تو ان کو اسلام کا پیغام سنا رہے ہیں، یا ان کے بندے آپ کے سامنے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں. تو ادھر تو یہ فرق یہی رہ جاتا ہے. سب سے بڑا فائدہ ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کا لہجہ کون سا ہے، آپ کا انداز کیسا ہے. وہ تو ظاہر ہے اس کے بعد اثر پڑے گا نا. اگر میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو پھر تو دوبارہ کبھی بھی نہیں وہ میرے ساتھ گفتگو کریں گے. موقع یہ ہے کہ ان کے بندے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب آپ کے انداز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا فائدہ لینا یا نقصان کرنا. اسی طرح جو ہے نا بعض قادیانی جو ہے نا وہ گفتگو کرنے کے بعد اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ہمیں غصہ آ گیا ہے اور مسلمان کو غصہ نہیں آیا. اچھا، وہ عموماً یہی شو کرتے ہیں نا کہ جی ہمارے ساتھ کوئی بھی گفتگو کرنے کے لیے تو وہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے. تو الحمدللہ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ، خاص کر جب دلائل ہمارے مضبوط ہیں. تو شاید کوئی دلچسپ واقعہ کبھی مناظرے کے لیے گئے ہو تو لڑائی ہو گئی ہو یہی عارفی صاحب کے ساتھ جب بھی جاتے ہیں ہو جاتی ہے. جی وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر دفعہ تو نہیں لیکن 1-2 دفعہ کافی شدید قسم کی جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی ہے. ان کا لب و لہجہ قدرتی طور پر اونچا ہے، انداز ہی ہے. تو ایک مسیحی کے ساتھ ہم گفتگو کے لیے جو ہے وہ گئے، تو میرا لب و لہجہ ذرا نرم ہے، تو میں اپنی باری میں گفتگو کر رہا تھا، انہوں نے اپنی باری میں گفتگو کی. مناظرہ جب مکمل ہو گیا تو سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا. تو یحییٰ صاحب جو ہے نا وہ مجلس کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اب انہوں نے وہاں سے سوال کیا پادری صاحب کو. وہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب مناظرہ مکمل ہو جاتا ہے
تو مسلمان سائڈ سے جو ہے وہ پادری صاحب سے سوال کرتے ہیں اور عیسائی سائڈ سے مسلمان سے لوگ سوال کرتے جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے. تو یحییٰ صاحب نے سوال کیا, وہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے تو پادری صاحب سے, تو وہ ماشاءاللہ وہ جوانی کا وقت تھا ان کا, تو بہت زیادہ آواز اونچی آئی. تو اس کی نا بیگم اندر سے, پادری صاحب کی بیگم نے آ کر نا اس ساتھی کو جو مناظرہ کروا رہا تھا نا اس کو پائے نا تہاڈی مہربانی مولویاں نو ایتھوں لے جاؤ, میرے بندے نو تے ذبح کر دیں. یعنی وہ اتنی پریشان ہو گئی کہ یہ تو لگتا ہے ابھی جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو یہ پھر اس کے بعد نا کئی دفعہ جو ہے نا وہ ساتھیوں نے یہ کہا کہ یار اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے نا تو یحییٰ صاحب کو نہ لے کر آئیے گا. ظاہر ہے وہ انہوں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کہ اتنی زور سے کوئی بولے گا اور بات کرے گا, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ گھبرا گئے. تو لیکن الحمدللہ اب جو ہے میں ان کو لے کر جاتا ہوں اپنے ساتھ, تو ظاہر ہے اب ان کی آواز کا بھی فرق پڑ چکا ہے الحمدللہ. پھر آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے. تو شیخ تدریس کے علاوہ آپ کا مناظرہ پھر رہا ذوق, تصنیف کی طرف بھی آپ کا رجحان ہوا؟ جی الحمدللہ. میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے شیخ اور استاد حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ جو ہیں, ان سے متاثر ہونا جو ہے نا ایک لازمی جز ہے جامعہ احمدیہ کے اسٹوڈنٹوں کے لیے. تو وہ خود بھی لکھا کرتے تھے اور وہ لکھنے کا ذوق بھی دلایا کرتے تھے. تو کبھی ان سے بات کرنی نا تو انہوں نے کہنا تو مولانا لکھو پھر. استاد جی ہم نے لکھ دیا تو پڑھے گا کون, چھاپے گا کون؟ ان کا جواب ہوتا تھا واہ مولانا, محدثین نے کتابیں لکھی ہزار ہزار سال بعد جا کر چھپی ہیں, تو آپ ابھی سے سوچنا شروع ہو کہ چھاپے گا کون, اور لکھو بس لکھو. تو الحمدللہ پھر لکھنے کا ذوق جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور ادھر جب تدریس کے لیے آیا لاہور میں دارالعلوم محمدیہ لوکو ورک شاپ میں, تو پھر مضامین کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا الاخوہ کے اندر. اور وہاں پر علامہ صاحب کی جو کتاب ہے القادیانیہ عربی میں, اس کا ترجمہ جو ہے وہ وہاں پر شائع ہونا شروع ہو گیا. تفسیر کا سلسلہ وہاں پر شروع ہو گیا. الاعتصام کے اندر مضامین جو ہے وہ لکھنا شروع ہو گیا. پھر الحمدللہ اس طرح ذوق جو ہے وہ لکھنے کا بڑھتا گیا, اور اب الحمدللہ کافی کتابیں ہیں میری اس حوالے سے. قادیانیت کے حوالے سے قادیانیت کے حوالے سے مضامین بھی کافی ہیں, اور 2 کتابیں جو ہیں میری شائع شدہ ہیں. قادیانی حربے, سادہ لو مسلمان کو پھانسنے کے لیے قادیانی حربے, وہ کیسے عام بندے کو کیسے ورگلاتے ہیں, تو ہم نے کیسے ان کو بچانا ہے اور کیا ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے. اسی طرح جو حیات عیسیٰ کے اوپر جو ان کا من پسند موضوع ہے, اس کے اوپر جو قادیانیوں کے شبہات ہیں ان کا جواب جو ہے وہ میں نے لکھا, وہ بھی شائع شدہ ہے. اور کچھ مضامین ہیں قادیانیت کے حوالے سے. شیخ حقوق الناس کے ساتھ آپ کا جو اٹیچمنٹ کب ہوئی؟ یہ اصل میں نا میرا ایک مسیحی پادری کے ساتھ مناظرہ, وہ کراچی سے آئے تھے پادری شفیق کمل صاحب. تو اس مجلس میں نا عبدالوارث بھائی آپ کو پتہ ہے وہ نو مسلم ساتھی ہیں, تو انہوں نے وہ ادارہ قائم کیا ہوا تھا جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو سنبھالنے کا, ان کی فلاح و بہبود کے لیے. تو اس مناظرے کے اندر نا وہ بھی شامل ہو گئے. تو وہ اصل میں مناظرے کا پس منظر بھی وہی تھے, وجہ بھی وہی بنے تھے. تو اس مناظرے کے اندر انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ تو مناظرہ کر لیتا ہے مسیحیوں کے ساتھ. تو ان کے ادارے میں نا ایک سابق پادری صاحب جو ہے نا وہ کام کرتے تھے اس حوالے سے, غیر مسلموں کے سوالوں کا جواب دیں. وہ پہلے پادری تھے, پھر مسلمان ہو گئے, اور وہی پادری تھے جو پہلی مرتبہ میرے ساتھ گفتگو کے لیے آئے تھے. جی دفتر میں وہ تھے پادری صاحب, تو وہ مسلمان ہو گئے. تو وہ وہاں پر موجود تھے, کسی وجہ سے ان کو وہاں سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا, تو پھر وہ سیٹ خالی ہو گئی. تو انہوں نے مجھے دیکھا تھا عبدالوارث بھائی نے, تو یہ تقریباً سن 2012 کی بات ہے. تو وہ مدرسے میں آ گئے. انہوں نے کہا استاد جی ہماری فیلڈ میں بڑی ضرورت ہے, تدریس کی طرف تو ہر بندہ ہی ہے, بڑے مدرس ہیں, تو ہماری فیلڈ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے نا مجھے کافی رغبت جو ہے وہ دلائی اس حوالے سے. تو میں نے مشورہ بھی کیا اساتذہ سے, حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ سے بھی مشورہ کیا. تو میں پہلا بندہ ہوں کہ جن کو انہوں نے تدریس چھوڑنے کا مشورہ دیا ہوگا. میں نے جب ان کے سامنے صورتحال بتائی رکھی نا کہ یہ غیر مسلموں میں ہم نے کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کام تو یہ بہت اچھا ہے. میں نے کہا مجھے تدریس چھوڑنی پڑے گی اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کام تو یہ بہت اچھا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں پہلا بندہ ہوگا جن کو انہوں نے تدریس چھوڑنے کا مشورہ دیا ہوگا. لیکن وہ الحمدللہ سیٹنگ ایسی ہوگی کہ مجھے تدریس بھی جاری رکھنی, ساتھ ساتھ چلتی رہی, اور وہاں پر جو ہے وہ کام کرنے کا بھی موقع مل گیا. تو الحمدللہ پھر اس طرح ظاہر ہے وہاں پر بیٹھنا
غیر مسلم آنے ان کے سوالوں کا جواب دینا، کوئی اعتراض آ گیا وہ لکھنا، تو الحمدللہ کئی کتابیں انہوں نے اب شائع کر دی ہیں اس حوالے سے۔ جو 11 سال کی رفاقت رہی جو حقوق الناس کے ساتھ، ایک ایسا ادارہ جو نو مسلمین کے لیے ایک گھر کی حیثیت حاصل ہے ان کو، تو کیسا آپ کا تجربہ رہا، یا آپ کو کتنا افیکٹو سمجھتے ہیں اس اداروں کو؟ تجربہ جو ہے نا یہ بہت اچھا رہا اس اعتبار سے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، اسلوب سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ جو ہمارا طریقہ ہوتا تھا نا کہ پکڑ لو جانے نہ پائے، تو یہ طریقہ کار نہیں چلتا۔ اور پھر اس فیلڈ کے اندر کام کرنے والے شاید ہی کو بندہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ گیپ ہے، بہت زیادہ گیپ ہے۔ اصل میں یہ موضوع خشک ہے اور واسطہ ان کے ساتھ کم پڑتا ہے، اس وجہ سے بھی اہل علم جو ادھر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن یہ جب سے فیس بک کے اوپر بحثیں شروع ہوئی ہیں، کئی ہمارے ساتھی جو فیس بک کے اوپر تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو اب چل نکلا ہے یہ معاملہ الحمدللہ۔ اب کئی ساتھی جو ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر آ چکے ہیں، لیکن اصل میں یہ اہل علم کا دینی علوم کے ماہرین کا یہ کام ہے، کیونکہ ہم نے کئی ایسے ساتھی دیکھے ہیں کہ جو تقابل دھیان کے اندر تو بہت ماہر ہیں، لیکن دینی علوم نہ ہونے کی وجہ سے بخاری شریف کی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب جواب نہیں ان سے بن پڑتا تو کہتے ہیں جی یہ روایت ہی غلط ہے، یعنی وہ انکار حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہم نے لوگ جو ہیں وہ دیکھے ہیں، لیکن تقابل دھیان کے اندر وہ اتھارٹی سمجھی جاتی ہیں وہ، تو ایسا جو ہے نا وہ بڑا غیب ہے اہل علم کی جانب سے، تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس اعتبار سے بھی۔ اور دوسرا جو ہے، جیسا کہ کوئی بھی اسلام کو قبول کرتا ہے اگر کوئی غیر مسلم، تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بسا اوقات اس کے بچے چھین لیے جاتے ہیں، بسا اوقات اس کے اوپر کوئی کیس بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو پہلے جب کوئی ادارہ نہیں تھا تو وہ بیچارے پریشان پھرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ ادارے کی جانب سے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے سیکورٹی مہیا کی جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے قانونی تحفظ جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کافی جو ہے اس کے اندر اس کا بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ نو مسلمین کو ہو رہا ہے، بلکہ حتیٰ کہ ہم نے کئیوں کو کاروبار جو ہے وہ کروا کر دیا ہے، کوئی ضرورت پڑی ہے تو کئیوں کو رکشہ لے کر دیا ہے، کئیوں کو دکان ڈال کر دی، یعنی جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رینج کے اندر ہے یہ معاملہ، تو ہم الحمدللہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہ چیز جو ہے وہ لے کر دی جائے تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ پال سکے۔ بلکہ الحمدللہ کئیوں کو ہم نے جو ہے وہ مکان بھی جو ہے وہ لے کر دی۔ یعنی کہ آپ ایک سسٹم بنا کے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو پیروں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کریں۔ شیخ، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس فیلڈ کے اندر کافی زیادہ گیپ ہے اور کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، یہ گیپ کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ کے شاگردوں میں سے کوئی آپ کے نقش قدم پہ ہو یا آپ سے ٹریننگ لے کے تو وہ آپ کا معاون ہو اس فیلڈ کے اندر، یا آپ سمجھتے ہوں کہ جو آپ کی جگہ لے گا؟ جی الحمدللہ ایسی کوشش جو ہے وہ میں نے کی۔ جیسے ہی میں وہاں پر گیا ادارہ حقوق الناس میں، تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے شکیل عاصم صاحب، ان کو میں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لیا، تو الحمدللہ وہ کافی سمجھدار بھی تھے، تو لیکن وہ دوسری فیلڈ کے اندر چلے گئے۔ مجھے امید تھی کہ یہ آگے جا کر جو ہے نا وہ کافی یہ کام کریں گے، لیکن وہ اسکول کی فیلڈ میں چلے گئے، اور اب جو ہے نا وہ ایک سرکاری ٹیچر کے طور پر جو ہے نا وہ کام فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور شاگرد جو ہیں وہ آئے جن کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ چل سکتا ہے، عبدالرحمن نواز صاحب، وہ الحمدللہ اب میرے ساتھ ہیں، وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ، کافی کچھ انہوں نے سیکھ لیا اور وہ کافی چیزیں جو ہیں ان کو پتہ بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آگے چلیں گے۔ اور اس کے علاوہ اصل میں شاگرد جو وہ ذوق تو وقتی طور پر آتا ہے، جذبہ تو آتا ہے، لیکن وہ چونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ خشک فیلڈ ہے، اس کے اوپر محنت زیادہ لگتی ہے اور خشک کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو کچھ عرصہ جو وہ رہتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، تو اس طرح الحمدللہ کام چل رہا ہے۔ شیخ، سوشل میڈیا کو آپ بھی یوز کرتے ہیں، آپ کا چینل بھی ہے بلکہ فیس بک پیج بھی ہے، تو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ادارے کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں، خصوصاً نہض اسٹوڈیو کے حوالے سے؟ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ دور حاضر کی یہ بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں آ کر بات سننا یا جلسوں میں آ کر بات سننا یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور
سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور بات جو ہے وہ سن رہے ہیں. تو میرے حساب سے جو ہے نا جو بھی دینی کام کر رہا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ جو ہے نا وہ سر انجام دے. اور آپ نے خاص طور پر ناز اسٹوڈیو کے حوالے سے پوچھا ہے تو میں بھی بھائیوں کو بتا رہا تھا کہ خبیب بھائی نے مجھے بار بار کہا کہ استاد جی آپ چکر لگائیں ایک دفعہ. تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں نہیں آتا تھا, لیکن جب میں نے پہلی دفعہ آیا تو میں بڑا متاثر ہوا, یار اتنا شاندار آپ کا سیٹ اپ ہے اور اتنا شاندار طریقہ کار ہے. تو ظاہر ہے اس دن سے پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہوں الحمدللہ. تو جو بھی ادھر آتا ہے پہلی دفعہ تو الحمدللہ متاثر ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں رہتا. تو الحمدللہ بہت اچھا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزائے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ کوئی چینل ہے جو مونیٹائزیشن کریں گے یا پھر کوئی فنڈنگ کے لیے یہ چل رہا ادارہ ہے. تو الحمدللہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نام نے مونیٹائزیشن کرنی, بلکہ ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس کو جو ہم اپنے کوئی کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو پھر الحمدللہ مشائخ اٹیچ ہوتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں. جس طرح آپ مستقل آ رہے ہیں جمعے والے دن, جیسا آپ کو پتا میں نے آپ سے بار بار کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں, لیکن جب میں آیا تو پھر مجھے ٹائم نکالنا پڑا اور ہم نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کاوش اور کوشش یہی ہے کہ اگر ہم نے کیمرے کو جائز سمجھ لیا ہے نا تو پھر اس کے اسباب پورے اختیار کر کے اس کو جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے, اس دعوت کو. جو جائز سمجھتے ہیں ظاہر ہے ان کو تو پھر آگے آنا چاہیے, تو پھر پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے. بالکل ایسے. تو جزاک اللہ شیخ, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اللہ آپ کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.